اب جو کوفہ کی حالت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کل پوری مفصل انداز سے پڑھ دی کہ کوفہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو چکا تھا. سارا کوفہ بے وفا نہیں تھا. کوفہ میں سلیمان بن سرد خزائی، حانی بن عروہ، مختار سقفی، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، عابس شاکری، یہ کردار ابھی کوفہ میں موجود ہے. اب کوفے کا جو گورنر ہے وہ نعمان بن بشیر ہے اور انتہائی کمزور آدمی ہے. بس اپنی رٹ منوا نہیں سک رہا، لیکن ہے یہ معاویہ کا بھیجا ہوا، یہ اس کا والی ہے. اب کوفہ میں امام حسن کی شہادت کے بعد علی کے شیعوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے. جب سر اٹھانے شروع کیے تو یہاں پر ایک کردار ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، سلیمان بن سرد خزائی. یہ 90 سال کے بزرگ ہیں. یہ جمل میں اور صفین میں مولا علی کے ساتھ رہے، مولا علی کے لشکر میں بھی شامل تھے. یہ اپنے گھر میں ہیں اور جب انہیں پتا چلتا ہے کہ معاویہ مر گیا ہے اور اسے اپنے بیٹے یزید کو تخت پہ بٹھا دیا ہے تو کوفے کے لوگ سلیمان کے گھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سلیمان کے گھر میں اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں یزید کی بیعت نہیں کریں گے. خوف اس کا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، اب یزید کو کم از کم تسلیم نہیں کیا جائے گا. سلیمان کہتا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی کو بلایا جائے. آج کی مجلس میں ایک انتہائی ایک ایسا اہم نقطہ جس پہ مدت سے شیعت بھی پریشان طریقے سے کھڑی ہے کہ آخر کوفے کے بے وفاؤں نے حسین کو خط لکھے تھے. بے وفائی کسی اور نے کی تھی، خطوط کہیں اور سے گئے تھے. آج میں تاریخ کا ایک دھوکہ آپ کو سنانے لگا ہوں. سلیمان بن سرد انتہائی عارف علی کا صحابی تھا. 90 سال عمر ہو، زمانے کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں، کوفہ بنتا دیکھا ہو، قبیلوں کے ساری. سلیمان نے کہا کہ مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے. جیسے تم لوگ علی آئے ہوئے تھے کوفہ، حسن موجود تھے مدائن میں، تو مجھے کیسے یقین ہو کہ تم لوگ باقاعدہ صف بندی کر کے حسین کا ساتھ دو گے. کوفے کے لوگوں نے قسمیں کھانی شروع کی، تلواریں اٹھا لی، انتہائی جذباتی تقریریں ہوئیں سلیمان کے گھر میں. سلیمان نے کہا دیکھو یہ جذبات وقتی ہیں اور انسانی فطرت ہے کہ انسان کوئی حادثہ سنتا ہے تو وقتی طور پہ بڑا جذباتی ہوتا ہے اور بعد میں جیسے جیسے نتیجہ قریب آتا ہے تو ویسے ویسے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. سلیمان نے کہا یہ جذبات کا معاملہ نہیں، حجت کا ساتھ دینا ہے، امام کا ناصر بننا ہے. ناصر بننے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا. کوفے والوں پہ سلیمان لوگوں کے ہجوم پہ یقین نہیں کر رہے تھے. یہ کونے سے حبیب ابن مظاہر اٹھے، انہوں نے کہا سلیمان کوئی اور قیام کرے نہ کرے، میں قسم دیتا ہوں علی کی عزت کی، جب تک میرے بوڑھے بدن میں جان ہے میں اپنے خون کی آخری قطرے کو حسین پہ قربان کروں گا. حبیب کا جذبہ ہی سلیمان کے لیے بڑا تھا. ابھی سلیمان روتی ہوئی آنکھوں سے حبیب کو دیکھ رہے تھے، یا دوسرے کونے سے مسلم اوسجا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ادھر سے عابس شاکری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ادھر سے حانی بن عروہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جب یہ مجاہدین اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں نا، اب سلیمان کو حوصلہ ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس نے باقی افراد کو کہا تم جاؤ. ان لوگوں کو اکٹھا کیا. تاریخ کہتی وہ جو لوگ اکٹھے کیے وہ 150 تھے. بڑی توجہ سے گفتگو سنیے. 150 لوگوں سے سلیمان نے کہا ایک ایک بندہ اپنا خط لکھو حسین ابن علی کے نام، اور علیحدہ علیحدہ خط لکھو. ایک تاریخ کہتی ہے کہ 150 نے علیحدہ علیحدہ خط لکھے، اور کچھ مورخین کہتے ہیں ایک ہی خط میں 150 نے 10 خط کیے. علیحدہ لکھے یا اکٹھے لکھے یہ طے ہے کہ 150 کی رضامندی شامل ہو گئی. ادھر سے امام حسین مدینہ چھوڑ چکے تھے. یہ ذہن میں رکھیے جب حسین مدینہ چھوڑ کے آ رہے تھے اس وقت امام حسین نے ایک بھی اعلان نہیں کیا کہ میں کوفے جا رہا ہوں. امام حسین نے کہا تھا میں مکہ جا رہا ہوں، کیونکہ امام حسین کو ولید نے کہا تھا کہ میرے پاس 2 رستے یزید نے بھیجے ہیں، یا بیعت لے یا سر لے، اور میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرنا چاہتا.
इमाम हुसैन बैत करना नहीं चाहते थे और सर मदीने में देना नहीं चाहते थे, लिहाजा इमाम हुसैन ने हिजरत कर ली। हिजरत इमाम हुसैन ने जब की तो इमाम हुसैन मक्का आके बैठ गए। ये मक्का में इमाम हुसैन का क्याम जो है ये 6 माह का है। मुसलसल इमाम हुसैन मक्का में बैठे रहे और मक्का में किसी अपने दोस्त किसी नौकर के घर नहीं, जनाबे खदीजतुल कुबरा के घर में रहे थे, क्योंकि मक्का में जनाबे खदीजा का महल था जिसकी चाबी हुसैन के घर में पड़ी हुई थी। मौला इमाम हुसैन आके बैठ गए मक्का में। और अब 150 लोगों ने जब पता चल गया ना, तो अब अगर यहां अली के शिया तैयारी कर रहे हैं तो माविया के भी अभी लोग बाकी हैं। उनमें एक किरदार हमें तारीख ने बताया है, मुस्लिम इब्ने उम्र या मुस्लिम बिन हाली, ये नाम बताया है। ये यजीद का जासूस था। इसने यजीद को खत लिखा कि यहां से सुलेमान बिन सुर्द खजाई के घर में बड़े बड़े कबीलों के सरदारों ने इकट्ठे होके हुसैन इब्ने अली को खत लिखा है। इसने फौरन कहा कि तुम भी ऐसे करो कि अपने लोगों से हुसैन को खत लिखवाओ। अब देखिएगा, अब मोहम्मद बिन अशस जोधा का भाई और वो अशस जिसने मदाइन में मौला हसन से धोखा किया था, उसका बेटा, इसने अपने घर में लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वहां से खतूत लिखे, जिन खतूत के आखिर में उन्हीं लोगों का नाम लिख दिया जिन्होंने सुलेमान के घर में खतूत लिखे थे। तमाम हालात से बाखबर कर दिया। मौला इमाम हुसैन ने तमाम हालात को देखने के बाद कहा कि मैं अभी कूफा नहीं जाऊंगा, मैं भेजता हूं मुस्लिम को, तुम पहले मुस्लिम के हाथ पे मेरी बैयत करो। अब मौला इमाम हुसैन ने जब कहा ना कि मुस्लिम आएंगे, मुस्लिम बैयत लेंगे और मुस्लिम के बाद मैं आऊंगा, इन्होंने फौरन पहुंचे कूफा में। उन्होंने कूफे में जाके ऐलान करवाया हुसैन के सफीर आ रहे हैं। अब अली के नौकरों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। इधर अली का लश्कर तैयार हो रहा है, अली के मुहिब तैयार हो रहे हैं, हुसैन के साथी तैयार हो रहे हैं। जब मौला मुस्लिम कूफा पहुंचते हैं तो जनाब मुख्तार जो थे ये मदाइन में थे, लेकिन इनका घर कूफा में था। बोर तो नहीं हो रहे आप? ये कूफा में थे। जनाब मुख्तार को जब मुस्लिम की खबर पहुंचती है कि जनाब मुस्लिम आ रहे हैं, तो जनाब मुख्तार फौरन मदाइन से कूफा पहुंच जाते हैं और कूफा शहर के बाहर आके जनाब मुस्लिम का इस्तकबाल करते हैं। जनाब मुस्लिम को ले जाके जनाब मुख्तार पहला पड़ाव, पहले मेहमान कूफा में जनाब मुस्लिम जनाब मुख्तार के घर बनते हैं। अब यहां पे आपको एक सवाल बहुत सताएगा, वो सवाल का जवाब मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं क्योंकि नेल्सन मजलिस के लिए जाना है, तो वरना मैं मजलिस को तवील करना चाहता था, लेकिन आप जो रुक जाएगी वो कल। एक सवाल जो बनता है कि जब जनाब मुस्लिम कूफे में तन्हा थे तो ये जो लोग थे ये कहां थे? जब जनाब मुस्लिम बेयारो मददगार कूफा में रह गए तो मुख्तार कहां थे? मुस्लिम बिन औसजा कहां गया? आबिद शाकरी कहां गया? हबीब बिन मुजाहिर कहां गया? ये सवाल उभरेगा कि जिन लोगों ने कस्में खाई थी फिर जनाब मुस्लिम की नुसरत के लिए क्यों नहीं थे? ये एक ऐसी वजह थी, एक ऐसा राज था जिसका मुअर्रिख ने फायदा उठा के हुसैन के हर साथी को बेवफा करार दे दिया और यह कह दिया सारा कूफा फिर गया था, सब ने ही धोखा कर लिया था और आज तक हमारे गले पे एक इल्जाम लटकाया जा रहा है, हुसैन के कातिल शिया है। मुअर्रिख ने बहुत बारीक बीनी से काम लिया है कि कत्ले हुसैन कूफा के शियों के खाते डाला जाए और इसी बारीक बीनी के लिए मुआविया यजीद ने कहा था अपने लोगों से हुसैन के नौकरों के नाम पे खत लिखवाओ कि बुलवाओ हुसैन को नौकरों के नाम पे, फिर आगे हमारा लश्कर होगा वो हुसैन को कत्ल कर देंगे, तारीख से लिखवा देंगे ना हमने बुलाया था, ना हम जानते थे, वो तो अपने शियों के कहने पे आए थे। जैसे शियों ने अली के साथ अली के लश्कर में बेवफाई कर दी थी, हसन के साथ कर दी थी, उन्हीं ने तो हुसैन मार दिया। लेकिन वो क्या जानते थे कि आगे हुसैन जैसा इमाम है।
انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا. بات یہیں تک آج کی حد تک رک جائے گی اور کل یہاں سے ہم نیا موڑیں گے. لوگ کہاں تھے اور انہوں نے قیام کیوں نہ کیا, اور جناب مسلم بن عقیل جب کہاں سے گفتگو چھوڑ دی تھی کہ جناب مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کے روانہ کر دیا گیا تھا. اب جو روزانہ کی مجلسوں میں آ رہے ہیں انہیں وہ مجلسیں یاد ہیں کہ جناب مختار نے کوفہ سے باہر جا کے جناب مسلم کا استقبال کیا اور استقبال کر کے جناب مختار اپنے گھر لے آئے. جب جناب مختار اپنے گھر لے آئے تو جناب مختار نے وہ جو 150 افراد تھے جن نے خطوط لکھے تھے ان تمام کی پہلی میٹنگ کال کر لی اور ان کو اپنے گھر بلا لیا اور بلا کے کہا کہ دیکھیں سفیر حسین ہمارے درمیان موجود ہیں. صبح کو کوفہ کی مرکزی مسجد میں سرکار مسلم تشریف لاتے ہیں اور تاریخ کہتی ہے 20,000 افراد امام حسین کی بیعت مسلم کے ہاتھ پہ کرتے ہیں. امام کی بیعت کروانے کے لیے ہاتھ بھی مسلم جیسا چاہیے. اب جناب مسلم بن عقیل بیعت کروا رہے ہیں. جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت کوفے کا جو گورنر تھا وہ ابھی تک نعمان ابن بشیر ہے. یہ ایک کمزور شخص ہے اور یہ کوفے کا گورنر ہے. جب دیکھا کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی جا رہی اور لوگ اپنی محبت کے ساتھ جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں تو پھر اب تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا. جیسے جیسے تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو جو جاسوس تھے وہاں پہ موجود انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں پر تو حسین ابن علی کی بیعت ہزاروں کی صورت میں ہو رہی ہے. اس نے فوراً ایک تیز رفتار قاصد کو بصرہ کی جانب روانہ کیا. بصرہ میں عبید اللہ ابن زیاد نامی ملعون جو تھا وہ بصرہ کا گورنر تھا. اسے کہا کہ میرا خط ملتے ہی فوراً لمحہ دیر کیے بغیر تو بصرہ سے کوفہ پہنچ نعمان ابن بشیر کو معزول کر اور جا کے کوفہ کا چار سنبھال لے اور جتنی سختی مسلم اور مسلم کے ساتھیوں کی ہو سکتی ہے کر. میں تجھے مکمل اختیارات دے دوں کہ تجھے اب کسی قسم کا نیا حکم نامہ منگوانے کے لیے مجھے علیحدہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. تو جو بھی کرے گا وہ مجھے قبول ہوگا. یعنی کہ اس کو مکمل اختیارات دے دیے گئے. اب نعمان ابن بشیر جو تھا اس کی گڈ گورننس نہیں تھی لیکن یہ چاہتا تھا کہ اگر نعمان کو کوفے والوں نے اتنا محدود کر دیا ہے کہ اس کی وہاں پر نہیں چل رہی تو میں پہلے کچھ لوگوں کو بھیج کے کوفہ کے حالات تھے آگاہی ہوں. تو اس نے چند افراد کو کوفہ بھیجا اور جا کے کہا کہ مجھے پتہ کر کے دکھاؤ کون کون کتنا کتنا پانی میں ہے. اب میں نے یہ اپنی ہی زبان کا لفظ استعمال کیا تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کون کتنا مخلص ہے. اب انہوں نے کہا کہ کوفہ میں 3 طرح کے طبقے ہیں. اب یہ سنیے گا یہ بات بڑی سننے والی. انہوں نے کہا کوفہ میں 3 طرح کے طبقے ہیں. ایک محبان اہل بیت و جان ساران اہل بیت. محبت بھی اہل بیت سے کرتے ہیں اور جان بھی قربان کرتے ہیں. دوسرا ہے طبقہ محبان اہل بیت مگر خوف زدہ. یہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے لیکن یہ کوئی دھمکی برداشت نہیں کریں گے. انہیں ہلکا سا بھی ڈرا دیا جائے تو یہ فوراً بیٹھ جائیں گے اور بغاوت نہیں کریں گے. تیسرا طبقہ ہے دشمنان اہل بیت جنہوں کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کون حاکم آئے کوئی بھی آئے یہ اہل بیت سے دشمنی کرنے کے لیے تیار. اس نے فوراً دوبارہ اگلا خط لکھا کہ مجھے بتاؤ جان سران اہل بیت کی تعداد کتنی ہے جو جان قربان کر سکتے ہیں وہ جان سران اہل بیت کتنے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ کوفہ میں اس وقت تھوڑے ہیں. وجہ کیا ہوئی تھی جب خبر ہو گئی کہ حسین ابن علی مکہ سے اب کوفہ کی جانب روانہ ہوں گے تو مختار نے فوراً کیونکہ میں نے پچھلی مجالس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب مولا علی دوبارہ جا رہے تھے شام میں حملہ کرنے تو خوارج نے کوفہ ہی میں لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا. تو جو کوفہ کی علی کے پکے شیعہ تھے وہ کوفہ چھوڑ چکے تھے. یہ کوفے کی اطراف کی بستیوں میں نقل مکانی کر کے وہاں جا کے آباد ہو گئے تھے. پکے علی کے شیعہ تھے لیکن کوفہ چھوڑ چکے تھے. یہ کوفہ سے نکل گئے تھے. مولا امیر المومنین کی شہادت کی خبر بھی ان کو کوفہ کے باہر ہی ملی. امام حسن کے لیے یہ پڑاؤ کرنا چاہتے تھے لیکن جب لشکر میں بغاوت دیکھی تو پھر بھی نہ پہنچ سکے. اب یہ کوفہ کے اطراف میں موجود تھے لیکن کوفہ بستی کے اندر شہر کے اندر موجود نہیں تھے.
جب جناب مختار کو خبر ملی کہ حسین ابن علی بھی آ رہے ہیں اور مسلم بھی پہنچ چکے ہیں، تو اب یہ کوفہ سے نکلے ہیں ان اطراف کی بستیوں کو لشکر بنانے کے لیے۔ جب یہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، انہوں نے حبیب ابن مظاہر کو اسدی قبیلے کے لیے بھیج دیا کہ جتنے تیرے قبیلے کے لوگ باہر جا کے بعد انہوں نے تو اکٹھا کر، مسلم ابن اوزجہ کو بھیج دیا، عابس شاکری کو بھیج دیا، بریر حمدانی کو بھیج دیا، یعنی کہ جو پکے لوگ تھے جنہوں نے جناب مسلم کے دست و بازو بننا تھا، یہ کوفہ سے نکل گئے اطراف میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تاکہ باہر سے دوبارہ لشکر اکٹھا کریں اور اکٹھا کر کے ہم کوفہ کے دارالامارہ پہ حملہ کریں اور ان سے تخت واپس لیں، کم از کم کوفہ تو ان سے واپس لیں۔ اب یہ جو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ یہ افراد کہاں تھے جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی، تو اب یہ کوفہ سے نکل چکے ہیں، یہ اطراف کی بستیوں میں چلے گئے ہیں لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، اور جاتے ہوئے جناب مختار جناب مسلم کو حانی بن عروہ کے گھر چھوڑ کے چلے۔